أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تتقون. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ایمان والو، تم پہ روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ جاؤ، تاکہ تم صاحب تقویٰ ہو جاؤ. تو ظاہر ہوتا یہ جو مہینہ ہے چند دن اور باقی رہ گئے، یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ یہ گزر جائے گا، اور پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے. کہ دعا کے لیے یہ ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دعا کرو گے تو ان میں سے ایک چیز تمہیں ضرور ملے گی، یا تو تین چیزوں کا جو ذکر کیا ہے، یا تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، یا پھر یہ پروردگار آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے گا، یا پھر تمہارے اوپر کوئی بلا اور مصیبت آنے والی ہوگی کہ یہ دعا جو ہے ان بلاؤں کو ٹال دے گی. اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وقت دعا کرتے رہو، یہ نہ سوچو کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، تمام کام ہو گیا لہذا جو ہے اب ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بغیر مانگے نہیں ملتی، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بغیر دعا کے نہیں ملے گی، لہذا ہر وقت دعا کرتا رہے یقین اور اطمینان کے ساتھ، یہ نہیں کہ شک ہو. جیسا کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں بنی اسرائیل دعا کر رہے تھے، سب دعا کر رہے تھے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. لوگوں نے جناب موسیٰ سے کہا، جناب موسیٰ نے پروردگار سے عرض کیا، پروردگار یہ دعا کر رہے ہیں لیکن دعا ان کی قبول نہیں ہو رہی. قدرت کی آواز آئی کہ موسیٰ یہ دعا تو کر رہے ہیں لیکن معصیت کار ہیں اور شک ہے کیا ہے پروردگار ہماری سنے گا یا نہیں. وہ سمیع البصیر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے. اس یقین اور اطمینان کے ساتھ دعا کرے تو پروردگار جو ہے دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یا آپ دیکھ لیں کہ جناب یونس علیہ السلام کی جو اللہ کے نبی تھے، تبلیغ کر رہے تھے، یہاں تک کہ 30 سال جو انہوں نے تبلیغ کی تو 30 سال میں صرف 2 ایمان لائے، تنوخہ اور ربیل. ایک عابد تھا اور ایک عالم، ربیل عالم اور ایک عابد. اب کوئی ایمان نہیں لایا تو جناب یونس نے یہ کہا کہ اب ان کے لیے بدعا کریں گے. کتنی تبلیغ کے بعد کوئی ایمان نہیں لاتا تو جو جو عالم تھا ربیل نے یہ کہا، یہ عالم تھے، کہا کہ آپ بدعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کر لے گا، آپ اللہ کے نبی ہیں لہذا آپ نہ کریے. لیکن جو عابد تھا اس نے کہا نہیں بہت ہو گیا، یہ قوم جو ہے سن نہیں رہی ہے، ستا رہی ہے، کوئی ایمان نہیں لایا، لہذا آپ تاخیر نہ کیجیے، اب جو ہے آپ بدعا کر دیجیے. اب دوبارہ جناب یونس علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا کہ پروردگار یہ ایمان نہیں لا رہے، ہم تبلیغ کر رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، لہذا ان پہ عذاب نازل کر.
قدرت کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے وقت معین کر دیا، فلاں دن فلاں روز فلاں وقت جو ہے ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ تو وہ بستی چھوڑ کر، علاقہ چھوڑ کر جناب چلے گئے، اور ساتھ میں وہ عابد بھی تھا، اور جو وقت معین تھا، جو دن معین تھا، جب وہ گزر گیا، یعنی پروردگار کی طرف سے عذاب آیا، لیکن وہ ٹل گیا، عذاب جو ہے ٹل گیا۔ کیوں؟ کہ وہ جو قوم تھی وہ پریشان ہوئی، اور جو عالم تھا اس سے کہا کہ اب بتائیے اب کیا کریں، اب تو عذاب آئے گا ہی ہمارے اوپر۔ تو انہوں نے یہ کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو جو ہے کہا کہ سب صحرا میں چلیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، سب کو جو ہے صحرا میں لے کر گئے۔ کہا کہ یہاں تک کہ جو بچے گود میں ہیں ماں سے جدا کر دے، جو جانور کے بچے ہیں وہ جدا کر دے، اور سب جو ہے وہ فریاد کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے، رونے لگے پروردگار کی بارگاہ میں، توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے دعا کی کہ پھر وہی عذاب ٹل گیا، یعنی وہ عذاب جو ہے ایک پہاڑی پہ جا کر گرا، آیا وہ عذاب ٹل گیا۔ اب جناب یونس علیہ السلام چلے کہ اب چلیں، بستی کی حالت دیکھیں، وقت تو جو معین تھا وہ گزر گیا کہ فلاں وقت فلاں روز عذاب نازل ہوگا۔ اب یہ آئے کہ بستی دیکھیں، جیسے ہی ابھی بستی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ کام کر رہا ہے کھیتی وغیرہ کا، وہ جو ہے کاشتکاری وغیرہ کام کر رہا ہے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ جناب یونس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ بستی والوں کا کیا حال ہے؟ کہا کہ بستی والے تو سب ٹھیک ہے، سب جو ہے مصروف ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، سب ٹھیک ہیں۔ اللہ کے نبی تھے جناب یونس، انہوں نے بددعا کی تھی، عذاب آنے والا تھا لیکن وہ عذاب ٹل گیا ہے، اور سب جو ہے خوش ہیں، اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ یعنی جناب یونس ہی تھے سوال کر رہے تھے، وہ پہچانتا نہیں تھا۔ جب یہ سنا تو اب جو ہے انہیں بہت افسوس ہوا، اب وہاں سے فوراً واپس ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دریا کنارے آئے، اور جب وہاں آئے تو کیا دیکھا کہ ایک کشتی ہے، علیہ السلام کشتی ہے، تو اب جو ہے یہ کشتی پہ سوار ہو گئے۔ جب کشتی پہ سوار ہوئے تو پھر کشتی جو ہے جب دریا کے بیچ میں چلی گئی تو ایک مچھلی، یعنی جناب یونس جس طرف سے کشتی کے یعنی سرانے تھے تو ادھر ایک بہت بڑی مچھلی پانی سے دہاڑتے ہوئے نکلی، اپنے منہ کو کھول دیا۔ پھر جناب یونس جو ہے وہ کشتی کے پیچھے آ گئے، تو پھر یہاں تک کہ وہ مچھلی جو ہے پھر کشتی کے عقب میں آ گئی، پھر منہ کھولا۔ تب ملا نے، کشتی کے مالک نے یہ کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کر جا رہا ہے، لہذا بہتر ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ پانی میں خود ہی کود جائے، چھلانگ لگا دے، تاکہ باقی جو کشتی میں ہیں وہ بچ جائے۔ تو بہرحال آخرکار یہ ہوا کہ قرآن اندازی کیا جائے، پھر جناب یونس کا نام نکلا، مچھلی قریب آئی کشتی کے اور اس نے جو ہے منہ کھولا، جناب یونس نے چھلانگ لگا دیا اور مچھلی کے شکم میں رہے۔ لا الہ الا اللہ انی کنت من الظالمین پڑھتے رہتے نا جو آئے تھے، تسبیح کرتے رہے۔ بہرحال بعض روایت ہے کہ 3 دن، بعض یہ ہے کہ 24 دن تک اس کے شکم میں تھے، بعض دیگر بھی روایت ہے۔ تو بہرحال یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ پھر اس مچھلی نے دریا کے کنارے منہ کھولا، جناب یونس جو ہے باہر نکلے۔ اب جو باہر نکلے تو ظاہر سی بات ہے کہ جلد جو ہے ایک دم سبز ہو گیا تھا، ایک دم نازک کمزور ہے نا، جلد سر۔ اب ایک درخت تھا، یعنی ساحل کے کنارے ایک کدو کا درخت تھا، تو اسی کے نیچے سائے میں بیٹھتے تھے، اسی کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ بہرحال یہاں تک کہ اب وہ صحت مند ہو گئے، جو جلد وغیرہ سبز ہو گیا تھا، کمزور بہت ہو گیا۔
اب دھیرے دھیرے صحت مند ہو گئے، اس کے نیچے بیٹھتے تھے، کدو کے درخت کے نیچے۔ اب جب صحت مند ہو گئے تو ایک دن ایسے ہی ٹہل رہے تھے، ایسے ہی چہل قدمی کر رہے تھے، ٹہل رہے تھے، تو ٹہلتے ہوئے پھر جب مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ درخت جو ہے خشک ہو گئی ہے، کدو کی درخت خشک ہو گئی، سوکھ گیا۔ اب جب دیکھا کہ خشک ہے تو بہت غمگین ہوئے، بہت ناراحت ہوئے۔ تو قدرت کی آواز آئی، یونس یہ بتاؤ کہ آخر کیوں اس قدر جو ہے غمگین ہو، کیوں افسوس کر رہے ہو؟ تو جناب یونس نے کہا کہ پروردگار، یہ کدو کا درخت جو خشک ہو گیا ہے اور ہم اسی کے نیچے سائے میں بیٹھتے تھے، اور جس کی وجہ سے صحت مند ہو گئے، یہ خشک ہو گیا۔ تو قدرت کی آواز آئی کہ یونس، نہ تم نے اس درخت کو لگایا تھا، نہ تم نے پانی دیا، نہ کچھ کیا، نہ لگایا، نہ بڑھایا، کچھ بھی نہیں تم نے کیا، صرف جو ہے اس کے سائے میں بیٹھ گئے اور صحت مند ہوئے، اور خشک ہو گیا تو تم اس قدر ناراحت اور غمگین ہو گئے۔ اور یہ جو ہمارے بندے ہیں کہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے، اور ان کے لیے دعا کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، تو تب تم نے نہیں سوچا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ پروردگار جو ہے، آپ دیکھیں کہ ارحم الراحمین ہے، کس طریقے سے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے دعاؤں کا مہینہ ہے۔ یہاں تک کہ پروردگار تو اس کا بھی ہے نا، جو نہیں مانتا ہے نا اسے بھی ہے نا دیتا، اس کی بھی سنتا ہے۔ ٹھیک، آپ دیکھیں فرعون کیا ہوتا ہے، خدائی کا دعویٰ کیا نا، انا ربکم الاعلیٰ، میں خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کیا۔ لیکن جب قحط پڑ گیا دریائے نیل میں، قوم اس کی آئی کہ جانور مر رہے ہیں، ہم بھوکے ہیں، کھیت وغیرہ خشک ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے، دریائے نیل کو جاری کرو۔ کہا کہ نہیں، چلے جاؤ، ہم تم سے ناراض ہیں۔ پھر دوبارہ آئے، پوری قوم آئی، کہا کہ دریائے نیل کو جاری کرو، آپ ہمارے خدا ہیں۔ کہا نہیں، ہم ناراض ہیں، چلے جاؤ۔ پھر بھی چلے گئے۔ پھر تیسری بار آیا اور کہا کہ اگر دریائے نیل کو جاری نہیں کیا تو ہم تمہیں خدا نہیں مانیں گے، یعنی دھمکی دیا۔ تو اب یہ دھمکی جو ہے کارگر ثابت ہوئی۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، بارش ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک پہاڑی میں، ایک گوشے میں چلا گیا، پیشانی استر پہ، پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا۔ کہا پروردگار تو ہی خدا ہے، تو ہی ارحم الراحمین ہے، تو بہتر جانتا ہے، دریائے نیل کو جاری کر دے۔ یہاں تک کہ دریائے نیل جو ہے جاری ہو گیا۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ جو خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، نہیں مان رہا ہے، جب دشمن کی دعا کو پروردگار نے سن لیا۔ بہرحال جاری ہو گیا۔ تو پھر جناب جبریل انسانی شکل میں آیا اور سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی غلام جو ہے اپنے آقا سے ناراض ہو، تکلیف پہنچائے، حرامی کرے، اس طریقے سے ہو، نافرمان ہو، تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو لکھ کے دے دیا کہ اسے اسی دریائے نیل میں ڈبو دینا چاہیے تاکہ مر جائے۔ اور جب مرنے لگا نا دریائے نیل میں، چلانے چیخنے لگا، تو پھر دکھایا تحریر کہ دیکھو سزا جو ہے تم نے خود ہی تجویز کیا تھا، خود ہی معین کیا تھا۔ تو بہرحال کہ یہ مہینہ خصوصی جو ہے دعاؤں کا مہینہ ہے کہ آخر وقت چند دن جو ہے باقی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کریں، مغفرت کی دعا کریں، پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دیں۔ تو آئیے ایک دو مسائل، مثلا رکوع کے سلسلے سے لے لیجیے، رکوع کے سلسلے سے۔ اب اگر جو ہے کوئی شخص مجبور ہو کہ رکوع کی حالت میں ہے، اس کا بدن تھوڑا حرکت کرتا ہو، مجبور ہے، یا سہارا لینے پہ مجبور ہے، سہارا لینا مجبوری ہو تو سہارا لے سکتا ہے، اور جو ہے کوشش کرے کہ واجب ذکر جو ہے ادا کرے، تو اس طریقے سے ہو کہ اس کا بدن سکون کی حالت میں ہو۔ اور جب بدن سکون حاصل کر لے رکوع میں، تب جو ہے ذکر پڑھے۔ اگر جو ہے بدن سکون حاصل نہ کرے اور جان بوجھ کر مثلا جو ہے حرکت کی حالت میں پڑھے ذکر کو، تو پھر اس کی نماز وہ باطل ہو جائے گی۔ یعنی اگر جو ہے مثلا جو ہے ذکر پڑھ رہا ہے بے اختیار،
सावन अगर उसका बदन इस तरीके से हरकत करे कि सुकून की हालत से खारिज हो जाए, तो बेहतर ये है कि जो हरकत की हालत में पड़ा था उसे दोबारा पढ़े, यानी सुकून की हालत से खारिज हो गया जिक्र पढ़ते हुए, तो बेहतर ये है कि सुकून बदन हासिल कर ले तो उसे दोबारा पढ़े। लेकिन अगर जो है मामूली हरकत जैसे उंगली वगैरह को हरकत दे तो इसमें कोई हरज नहीं है, उंगली वगैरह को हरकत दे। और ज़िक्र देखे जब रुकू में पहुंच जाए बदन सुकून हासिल कर ले तो ज़िक्र पढ़े। अब अगर कोई शख्स जो है सावन ऐसा हो जाए, सावन कि कब्ल उसके कि उसका बदन सुकून हासिल करे, सावन जो है अगर ज़िक्र पढ़ना शुरू कर दे कब्ल उसके कि वो ज़िक्र रुकू तमाम करे, और सहवन ख़त्म करने से पहले, ज़िक्र रुकू ख़त्म करने से पहले सहवन अगर जो है सर उठा ले रुकू से तो उसकी नमाज सही है। अगर जो है सहवन ऐसा हो जाए, लेकिन अगर जानबूझकर करेगा कि रुकू तक पहुँचने से पहले ज़िक्र शुरू कर दे, ज़िक्र रुकू ख़त्म करने से पहले जानबूझकर अगर जो है रुकू से सर उठा ले अमदन, तो फिर उसकी नमाज बातिल हो जाएगी। अब अगर जो है सहवन ज़िक्र रुकू ख़त्म करने से पहले सर उठा ले, यानी रुकू की हालत से खारिज हो जाए, ज़िक्र रुकू ख़त्म ना किया, सहवन उठा ले और फिर उसे याद आ जाए, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा रुकू में जाए, यानी फिर वो दोबारा रुकू में ना जाए, उसका जो है रुकू शुमार होगा। तो अब असलन खड़ा होकर रुकू न बजा ला सकता हो, तब जो है अगर खड़े होने पे सहारा ले सकता है तो सहारा लेके बजाए, सहारा ले या घर और में पड़ रहा है, मालूम हुआ कि उसे डंडे का सहारा लेना पड़ा, डंडा उंडा खरीद ले, बनवा ले, है ना, उससे सहारा ले, तो बहरहाल मजबूर है तो डंडा या दीवार या जिस चीज़ का सहारा ले मजबूर है। लेकिन अगर जो है किसी तरीके से भी मुमकिन न हो कि खड़ा होकर रुकू बजा लाए, तो फिर उसे चाहिए कि वो बैठकर रुकू बजा लाए ना, बैठकर रुकू बजा लाए, और उसका चेहरा जो है ना घुटने के मुकाबिल, घुटने के बिलमुकाबिल जो है पहुंच जाए, यानी सजदेगाह सजदा करने की जगह से करीब हो जाए, इस कदर जो है वो झुके, जो बैठकर रुकू बजा ला रहा है तो इस कदर जो है वो झुके। अब अगर जो है बैठकर भी रुकू बजा लाना मुमकिन ना हो, तो फिर वो जो है रुकू के लिए यानी अपनी आँखों से करेगा, यानी ज़िक्र रुकू की नीयत से आँखें बंद करे, फिर जो है ज़िक्र पढ़े, फिर उठने की नीयत से अपनी आँखों को खोले। समझ गए, वाज़ेह हो रहा है ना, यानी जो बैठ कर भी रुकू नहीं बजा ला सके, मुमकिन ना हो, बीमार है या बैठना उसके लिए मुमकिन नहीं है, तो फिर रुकू के नीयत से आँख को अपनी पलकों को बंद करेगा, ज़िक्र पढ़े, फिर जो है इसी नीयत से उठने की नीयत से अपनी आँखों को खोलेगा ना। अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर जो है वो रुकू के लिए इशारा करे ना, सर से इशारा करे, तो बहरहाल सर से इशारा करे या उंगलियों से इशारा करे, जिस कदर मुमकिन हो वो अंजाम दे ना। अगर जो है झुक सकता है तो झुके, या मसलन जो है इतना झुक सकता है कि उर्फ़ आम में रुकू कहा जाए तो उतना झुके, ये भी नहीं झुक सकता है तो सर से इशारा कर सकता है, इशारा करे आँखों से कर सकता है ना, तो आँखों के ज़रिए करे, नहीं ये भी मुमकिन हो तो फिर जो है मसलन उंगली वगैरह से इशारा करे और दिन में नियत करे और वो जो है ज़िक्र पढ़े, यानी ज़िक्र रुकू पढ़े। और जो रुकू में मुस्ताहब है, मुस्ताहब ये है कि ना गर्दन को खींच कर पीठ के बराबर रखे, पीठ को हमवार रखे और अपने घुटनों को पीछे की तरफ ढकेले और उंगलियों को सरों को जो है घुटने के पास रखे, है ना, और पीछे की तरफ जो है वो ढकेले इस तरीके से। और ये भी है मुस्ताहब की रुकू में जो है निगाह दोनों पाँव के दरमियान, रुकू में जो है निगाह पाँव के दरमियान खड़ा हो तो
قیام کی حالت میں تو سجدگاہ پہ نظر ہو، نگاہ سجدگاہ پہ ہو، اور اگر تشہد پڑھ رہا ہو تو یہ مستحب ہے کہ نگاہ جو ہے وہ دامن پہ ہو، نگاہ جو ہے دامن پہ، یہ جو ہے مستحب۔ اب کوئی سوال وال ہے؟ ہاں تھوڑا فاصلہ ہو ہے نا، فاصلہ، ہاں فاصلہ تھوڑا پیچھے رہے، تھوڑا آپ آگے رہیے چند قدم بس۔ نہیں وہ بعض جو ہے وہ پردہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں، بعض جو ہے فاصلے کے ساتھ الگ الگ، بعض جو ہے دیکھیں یہ آپ کا عہد ہو گیا کہ مثلا 2 ہیں 3 ہے، ایک جو ہے پورا کھلا ہوا میدان ہے، اپنے اپنے حساب سے جو ہے وہ ہو گیا، بعض جو ہے اکثر دیکھیں آپ جو ہے الگ ہوتا ہے، مخصوص جگہ ہے نا، ہوتی ہے نا، ادھر جو ہے مثلا عورتیں پڑھ رہی ہیں، ادھر جو ہے مرد پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے گھر میں اگر ہے، گھر میں ہے، ہاں گھر میں ہے بس چند قدم پیچھے ہو بس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی محرم ہے، ہاں نامحرم ہے تو وہ مسئلہ الگ ہے، نامحرم ہے تو پھر نہیں ہوگا نا، یہاں تک کہ آواز بھی ہے نا، اگر نامحرم سن رہا ہے عورت نے، جس کا سننا جو ہے نا حرام ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ مثلا مغرب اور عشاء اور صبح کی نماز جو ہے وہ آہستہ پڑھے، یعنی عورتوں کا اختیار ہے صبح اور مغرب اور عشاء کی نماز چاہے تو بلند آواز سے پڑھے اور چاہے تو آہستہ پڑھے، لیکن جو ہے اگر ایک نامحرم سن رہا ہو، جس کا سننا حرام ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ الحمد اور سورہ بھی آہستہ پڑھے، اور باقی اسی طریقے سے حجاب اور یہ تمام چیزیں۔ اور کوئی سوال نہیں ہے نا؟ دیکھیں موالات ہے نا، موالات ہے جو واجبات جو ہے نا 11 ہیں، نیت، تکبیرۃ الاحرام اور قرات اور ذکر اور تشہد ہے نا، سلام، دونوں سجدہ، رکوع، قیام، یہ تمام چیزیں جو ہے موالات، یہ تمام چیزیں جو واجبات ہیں، انہیں میں سے جو ایک واجب ہے وہ موالات ہے، یعنی نماز کے اجزاء کو پے در پے انجام دینا۔ اب اگر جو ہے کسی شخص کو شک ہو جائے، کچھ دیر ساکت ہو جائے اور شک ہو جائے کہ آیا پے در پے انجام دیا ہے یا نہیں، نماز کے دوران اس قدر جو ہے نا ساکت ہو جائے کہ اب اسے یہ ہو کہ زیادہ دیر تک ساکت رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ احتمال ہے کہ نماز باطل ہو گئی، یعنی اس قدر جو ہے نماز کے دوران ساکت ہو جائے، یعنی معمول سے زیادہ ساکت ہو گیا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس نماز کو مکمل کرے اور پھر دوبارہ نماز پڑھے، اس قدر جو ہے اگر ساکت ہو جائے معمول سے زیادہ، کہ مثلا لوگ دیکھے تو یہ نہ کہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اس قدر اور مثلا جو ہے یہ بھی مکروہ ہے کہ نماز کے دوران آواز سننے کے لیے آہستہ پڑھنے لگے تاکہ آواز سن لے، یہ بھی مکروہ ہے۔ بہرحال خضوع اور خشوع جو بھی کالعدم کر دے جس کی وجہ سے ختم ہو جائے، وہ نماز کی حالت میں مکروہ ہے۔ بس پھر کوئی سوال وال نہیں ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علی ضائف آل سعد بکل سعا ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعین حدا تسکنہ وارزقتا وتمتع فیہا طویلا۔